اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط صلوات برادران ایمانی اور بزرگان محترم، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج کی تاریخ سے جس مجلس کو خطاب کرنے کا شرف اس وقت حاصل کر رہا ہوں، موضوع جو ان 10 مجالس کے لیے منتخب کیا ہے وہ پیش کروں گا۔ آپ کے ذہن عالی میں یوں تو عدل کو یا جسٹس کو آپ جستہ جستہ تھوڑا تھوڑا تمام ذاکرین اور خطبہ اور علماء سے سنتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے تو مسلک میں ہی عدل کا تصور اصول دین میں شامل ہے، اس لیے کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جیسے اس کی ذات کے ساتھ توحید جڑی ہوئی ہے، ویسے ہی اس رب کے ساتھ عدل بھی جڑا ہوا ہے، اور ہم مانتے ہی نہیں کسی ایسے کو، حاکم بھی نہیں مانتے جو عادل نہ ہو۔ اگر نبی آئے تو عادل ہونا چاہیے، اگر امام آئے تو عادل ہونا چاہیے، تو جس کا نبی اور امام عادل ہوتا ہے اس کا رب کتنا عادل ہوگا۔ اس لیے عدالت ہمارا ایک موضوع ہے ہمیشہ سے، جو بنیادی طور پر ہے، جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ اور مجالس میں آپ جانتے ہیں کہ ان مجالس میں خاص طور سے اتنی بڑی مجلس، اتنی بڑی مرکزی مجلس جو یہاں ہوتی ہے، اس میں بہرحال تھوڑا بہت خیال تو ہر صنف کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے، ہر عمر کے اور نقطۂ نظر سے بھی رکھا جاتا ہے کہ بات اتنی گہری اور ثقیل نہ ہو جائے کہ مبتدی نہ سمجھ سکیں، بات اتنی ہلکی نہ ہو جائے کہ جو خواص ہیں ان سے کوئی رابطہ نہ رہ جائے۔ تو یہ ایک عجیب درسگاہ ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، جس کے نانا کی درسگاہ کا یہ عالم تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثلا پیغمبر کو پروردگار عالم مبعوث کرتا اور آکسفورڈ میں پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیتا، میں کہتا ہوں میرے اعتبار سے کہ آکسفورڈ کے سارے دانشور ہوتے اور امیر المومنین یا رسول اللہ درس دیتے تو یقیناً وہ سر دھنتے، ان کو معلوم ہو جاتا کہ کس درجے کا آدمی بول رہا ہے۔ لیکن مجھے کمال پیغمبر کا یہ دکھائی پڑتا ہے کہ انہیں بولنا ان کے درمیان تھا، سمجھانا ان کو تھا جن کے لیے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب میں کہتا ہوں، میں اپنے بچوں سے کہوں کہ خود بتاؤ، ہمیں بتاؤ کسی آدمی کے گھر میں جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تم آئے جاتے ہو، میں چھوٹے سے بچے پوچھتا ہوں، 4 یا 5 سال کا بچہ اگر کسی آدمی کے گھر میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ جو ڈور بیل ہے اسے دبائے گا، نہیں ہے ڈور بیل تو ناک کرے گا، داخل ہوگا۔ اب میں کیا کہوں کہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے جب کسی کے گھر میں جاؤ تو پچھواڑے سے پھاند کے نہ جایا کرو۔
یعنی جب معاشرہ ایسا ہو کہ لوگوں کو گھر میں آنا نہ معلوم ہو، اے بھائی اتنا سمجھانے کی ضرورت تھی، جمعے کو نہایا کرو، مسجد میں جاؤ تو دانت صاف کر لیا کرو، ایسا لباس نہ ہو کہ جو بو آ رہی ہو۔ یہ تھا ضلال مبین۔ میں ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور 40 سال تک معمولی باتوں پر جنگ کرتے تھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ عام جو اصول اخلاق ہیں، جو ایٹیکیٹ ہے، وہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اس کے درمیان پیغمبر نے اپنی 23 سالہ تبلیغ میں ایسے افراد پیدا کر دیے کہ آج جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو حضرت کے بغیر نہیں لیا جاتا۔ آج وہ اتنے قابل احترام ہیں کہ تمام مسلمان اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے صحابی تھے، مگر اس صحابیت کے درجے تک انہوں نے خود اپنے کو نہیں پہنچایا، بلکہ پیغمبر جیسے صاحب علم نے اپنے کمال تبلیغ سے پہنچایا۔ صلوات بیت محمد و علیہم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اسی کے نواسے کی، اسی کے فرزند کی مجلس ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی کمال ہوتا ہے۔ ہم نے تو کتنے جاہلوں کو دیکھا، بیچاروں کو، امی جو زبانی پورے مرثیے یاد ہیں ان کو، یہی نہیں بلکہ ایسے مرثیہ خان ہیں جو امی مرثیہ خان کہلاتے ہیں، انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ آپ کے یہاں صاحبان نظر تشریف فرما، یہ مرثیہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ آج مقتل میں عجب بے سر و ساما ہے حرم، یہ جناب چھنگا صاحب حسین کا مرثیہ ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ اور چھنگا صاحب حسین جو تھے انہیں مرثیہ لکھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ الف بے نہیں جانتے تھے کہ لکھ دیتے، وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے۔ سارے مراثی ان کے زبانی ہیں اور زبانی ہی پڑھتے بھی تھے۔ یہ فیض کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ کوئی اس لیے کہ ایک دم سے تو مرثیہ نہیں کہنے لگے ہوں گے، یعنی مجلس حسین میں اگر شعور کے ساتھ بیٹھ جائے کوئی اور سیکھنے لگے تو چاہے لکھنا نہ بھی آتا ہو، پڑھنا نہ بھی آتا ہو، مگر ایسا صاحب کمال بن جائے کہ لکھنے اور پڑھنے والے خود حیرت زدہ ہو جائیں کہ یہ کون ہے۔ صلوات بیت محمد و علیہم۔ اس لیے ارباب کرم ان مجالس میں جہاں جہاں بھی برپا ہوتی ہیں، سب جگہ یہ توجہ بھی رکھا کیجئے، یہ 1 گھنٹہ خالی بیٹھ جانا نہیں ہے کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کوئی مزہ لینے کے لیے آئے تھے اور چلے گئے، بلکہ یہ علوم اہل بیت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ جتنا بھی مل جائے، جتنا بھی حاصل ہو جائے، جو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے، کوئی دوسرا مل جائے گا۔ اگر ذاکر نے یا خطیب نے صرف ذہن میں ایک تھوڑی سی تجسس کی کیفیت ہی چھوڑ دی ہو تو وہ بھی بہت کافی ہے کہ اس کے سہارے سے پوچھا جائے، پتہ لگایا جائے، اس منزل تک پہنچا جائے۔ سارا کام دوسرے کے اوپر چھوڑنے کا نہیں ہوتا، پہلا قدم انسان کو خود بڑھانا پڑتا ہے، دوسرا قدم اللہ کی رحمت کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ یوں تو سب لوگ عدل کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اب دیکھیں سورہ حدید میں پروردگار عالم کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے، لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، بینات کے ساتھ، آیات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ۔ وہ صرف بینات نہیں بھیجے، بالبینات والکتاب، اور کیا ان کے ساتھ ہم نے وانزلا، اور اتاری ہم نے ان کے لیے کتاب اتاری، والمیزان، اور میزان، ترازو، بیلنس اتارا۔ اب یہ سب جو اتنا سب ہوا تو کیوں ہوا؟ بھیجا ہم نے رسولوں کو، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، ہم نے ان کے ساتھ میزان بھی اتاری، ترازو بھی اتاری۔ تو مقصد بتایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل پر قائم ہو جائیں۔ یہ سب کیوں بھیجے گئے؟ 1,24,000 نبی بھیجے گئے ہیں، 1,24,000 نبیوں کے ساتھ کتابیں آئیں، کتابوں کے ساتھ ساتھ میزان اتاری گئی۔ میزان ابھی میں اس کی جو تشریح، ممکن تشریح ہوگی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ میزان اتاری گئی لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان عدل کے اوپر قائم ہو جائیں، انسان جسٹس پر قائم ہو جائیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ بنیاد اسلام عدل ہے،
اگر مان لیجئے کہ دنیا کے جو لوگ اتارے گئے ہیں، جو آئے ہیں، عدل پر قائم نہ ہو سکیں تو پھر رسولوں کے آنے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک آدمی ہم کہتے ہیں نہیں بڑی محنت کی مگر اپنے مقصد تک نہیں پہنچا تو اسے کیا کہیں گے؟ ناکامیاب رہا۔ اچھا آدمی اپنے مقصد تک نہیں پہنچتا تو ہم کہتے ہیں مشیت الہی، اور اگر مشیت الہی خود اپنے مقصد تک نہ پہنچ پائے، صاحبان نظر تشریف فرما ہے، میں اپنے مقصد تک نہیں پہنچا تو کہا میں نے ارادہ کیا تھا مگر کیا کروں کہ پروردگار عالم نے اس ارادے کو نہیں پورا ہونے دیا، ٹوٹ گیا میرا ارادہ۔ اور خدا نے ایک بات طے کی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان عدل کے اوپر قائم ہو جائیں اور عدل پر انسان قائم نہ ہو پائیں۔ دیکھیں ایک نہیں کہ کسی کا اس میں ایکسیپشن ہو، کوئی ایک استثناء نہیں۔ لقد ارسلنا رسلنا، سارے رسولوں کو جو ہم نے اتارا ہے اور بھیجا ہے اس کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور خالی بھیجا نہیں، ان رسولوں کو جب بھیجا تو بینات کے ساتھ بھیجا، معجزے ان کو دیے اور ان کو کتابیں دیں۔ کتابیں کیا ہیں؟ قانون حیات ان کو دیا، قانون حیات کے ساتھ ہم نے میزان بھی ان کو عطا کی۔ اب کس مقصد سے دی؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ یہ عدل کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو یہ ساری پروسیس بیکار ہے۔ یہ جتنی پروسیس ہو رہی ہے کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا، کتابیں اتاری، میزان اتاری، اور اس پروسیس کے ساتھ ہم چاہتے کیا ہیں کہ یہ عدل پر قائم ہو جائیں۔ اگر انسان عدل پر قائم نہ ہو تو یہ ساری پروسیس اس کو بیکار کہیں یا بیکار نہ کہیں، یہ خود عقلی فیصلہ کر لیجئے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے قرآن کی اسی آیت سے کہ غور کریں کہ کیا دنیا میں قدرت کو، اس نظام کو لا کر کے عدل کی صورت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، کہ کبھی تو ایسا زمانہ آ جائے کہ لیقوم الناس بالقسط ہو جائے، کہ انسان عدل۔ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں کہ اس وقت عدل پر قائم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب نہیں ہے قائم، مگر انسان جب مختلف قوموں کو دیکھیے، اگر عدل پر سب قائم ہوتے تو فساد کیوں ہوتا؟ اگر عدل پر قائم ہوتے تو خونریزی کیوں ہوتی؟ اگر عدل پر قائم ہوتے تو قتل غارت گری کیوں ہوتی؟ دہشت گردی کیوں ہوتی؟ ایکسپلائٹیشن کیوں ہوتا؟ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں عدل سے انحراف ہے، عدل سے دوری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایک ایسا زمانہ ہونا چاہیے جس میں قدرت کا، بعثت انبیاء کا مقصد پورا ہو جائے۔ ہم نے قرآن اتارا، ہم نے زبور اتاری، ہم نے توریت اتاری، ہم نے نہ جانے کتنی کتابیں اتاری جو تم نہیں جانتے ہو، صحیفے اتارے۔ ان صحیفوں کے اتارنے کا مقصد تھا کہ عدل پر قائم ہو جائیں۔ شاید اسی لیے ضرورت ہوئی، سنن ابو داؤد کی بہت مشہور روایت ہے کہ پروردگار عالم کو رسول اللہ نے فرمایا اگر ایک دن بھی قیامت کے آنے میں باقی رہ جائے گا، یہ دیکھیے صرف سمجھانے کے لیے ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ کوئی مجبور نہیں ہے، نہ قیامت لانے کے لیے مجبور ہے۔ کہا اگر سمجھو ایک دن بھی قیامت کے آنے میں باقی رہ جائے گا تو بھی پروردگار عالم کسی ایک ایسی ذات کو لائے گا جس سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے جیسے کہ یہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور یہاں پر آ کر کے اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمانوں کے سب گروہ متفق ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آ کر کے اب کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا، چاہے وہ اس مکتب فکر کا مسلمان ہو، چاہے اس مکتب فکر کا مسلمان ہو، سب کہتے ہیں جس کو لائے گی قدرت، جس سے عدل اور انصاف کو دنیا سے بھرے گی، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا کہ کوئی ایک کھڑا ہو گیا مجھے بنا دو۔ مسلمانوں الیکشن کرو، بناؤ کہ ایک آدمی یہ عدل سے بھر دے۔ آج کا تو زمانہ ہے بھئی، یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر پر الیکشن ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے الیکشن ہو جائے، تمام مسلمان فیصلہ کر لیں کہ یہ صاحب آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ مگر سارے مسلمان متحد ہیں کہ حدیث رسول کہہ رہی ہے وہ آنے والا میری نسل سے ہوگا، بلکہ اب اس نسل میں بھی اس کا
اس کا بالکل وضاحت فرما دی ہے، وہ نسل فاطمہ زہرا سے ہوگا جو آ کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ ہمارا اور مکاتب فکر میں یہی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا فطری بات ہے کہ جب دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے، گھر کے دو افراد میں اختلاف ہوتا ہے، تو اگر مسلک و مکتب فکر میں بھی ہو جائے تو کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب آخری آنے والے کو کے بارے میں اتنی تفصیل موجود ہے اور یہ ہے کہ وہ نسل زہرا سے ہوگا، تو پہلے آنے والے کا انتخاب بھی عوام پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ عقلی طور پر یہ فیصلہ ہے کہ جب آخری اللہ کا مقرر کردہ ہوگا تو پہلا بھی اللہ ہی کا مقرر کردہ ہوگا۔ ہمارا کام چننا نہیں ہے، ہمارا کام اطاعت کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں، مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ۔ بینات کیا ہے؟ معجزوں کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ پروردگار عالم کو کیا کوئی جادو معاذ اللہ دکھانے کا شوق ہے؟ کیا یہ کہ کچھ دیکھا جائے کہ کچھ معجزے؟ دیکھیں، ذہنی طور پر یہ مجالس جو ہیں ہماری ذہنی تطہیر کے لیے بھی ہوتی ہیں، تو توجہ رکھیے گا۔ معجزوں کے لیے بہت، ہم اب تو بہت سے علاقوں میں تو یہ دیکھتے ہیں نا، ایک دم سے کسی نے شور مچایا، وہ دیکھیے علم میں چمک پیدا ہو گئی، وہ دیکھیے علم سرخ ہو گیا۔ یہ بھی آج سمجھ لیجئے، غور فرما لیجئے کہ اس آیت کے ذیل میں کہ معجزے پروردگار عالم کی طرف سے بلا وجہ نہیں دکھائے جاتے۔ نہ امام کو معجزے دکھانے کا شوق ہے، نہ رسول کو معجزے دکھانے کا شوق ہے۔ معجزوں کا اظہار ایک وجہ سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، چار چیزیں ذہن عالم میرے بچے غور کر لیں اور یاد کر لیں۔ کبھی بھی معجزہ ہوگا تو اس میں چار پلرز ہیں معجزے کے، چار رکن ہیں، ان سے آپ جڑ لیجئے۔ جب تک چاروں موجود نہیں ہوں گے معجزہ نہیں ہوگا، جس چیز کو بھی آپ معجزہ کہتے ہوں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم اس منزل کے اوپر نہ ہو، آپ جس کو معجزہ سمجھ رہے ہوں وہ معجزہ نہ ہو۔ مان لیجئے 200 سال پرانے آدمی کو اس وقت زندہ کر کے لایا جائے اور ٹیلی ویژن کے اسکرین کے سامنے بٹھلا دیا جائے اور اس کو دکھایا جائے کہ دیکھیے وہ صاحب جو باہر کھڑے ہیں ان کی تصویر آ رہی ہے۔ 100 سال پرانے عالم کو زندہ کر کے ابھی دکھا دیا جائے کہ حضور آپ مجلس یہاں پڑھ رہے ہیں اور حسینیہ زہرا کا معجزہ دیکھیے، پروجیکٹر پر وہاں مجلس آ رہی ہے، تو وہ تو معجزہ ہی سمجھے گا نا۔ اس کے پاس تو نالج نہیں ہے، اس کے پاس جتنا علم ہے، جتنی نالج ہے، اس کے حساب سے کرے گا۔ بھئی اتنا سا موبائل ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ کی، ترقی اور ارتقاء کی پوری تصویر دیکھی ہے، اس بیچارے نے وہ ڈیولپمنٹ اور ترقی اور ارتقاء دیکھا نہیں، تو اس کو اتنے سے موبائل سے یہاں سے اور مثلاً یہاں سے آپ بات پاکستان کر رہے ہیں اور ہندوستان بات کر رہے ہیں اور آپ کی آواز بھی سنائی پڑ رہی ہے اور سانس بھی آ جا رہی ہے، چونکہ آپ نے ساری پروسیس دیکھی ہے تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا، آپ اس کو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سمجھتے ہیں۔ اس کو یہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہیں، معجزہ دکھائی پڑے گا۔ دیکھیں نا، مگر یہ معجزہ تو نہیں ہے۔ تو معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قرآن نے بینات کی لفظ استعمال کی، آیات کی لفظ استعمال کی، معجزہ، اور معجزے دیے۔ جناب موسیٰ کو معجزہ عطا فرمایا، جناب عیسیٰ کو، اور یہ تو جن کو ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے، کہیں سے کوئی آدمی آتا ہے، آپ کے ملک میں اگر کوئی سفیر آئے گا کسی دوسرے ملک سے تو ڈاکومنٹس لے کے آتا ہے۔ میں یہاں پر آیا اور اگر میں کل پہنچ جاؤں یہاں کے سرکاری دفتر میں اور کہوں میں ہندوستان کا سفیر ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے یہاں سفارت کے لیے، وہ تو میں بائی دا وے مجلس پڑھنے لگا یہاں، میں تو ایمبیسڈر ہوں انڈیا کا اور میں آیا ہوں، پرانے ایمبیسڈر کو ہٹا دیا گیا ہے، یا ہو سکتا ہے بیچارے چھٹی وٹی میں چلے گئے ہوں وہ وہاں اور ہم یہاں ایمبیسڈر کا اعلان کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ کاغذات دکھائیے، آپ کے کاغذات دیکھ لیں، گورنمنٹ آف فارن منسٹری نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے، کون سے کاغذات جو ایک ایمبیسڈر یا اس کے پاس ہونے چاہیے۔ اچھا، دوسری پروسیس ان کے پاس بہت اچھی ہے کہ وہ اٹھائیں گے، ٹیلی فون اٹھائیں گے کہ صاحب ایسے ایسے آئے ہیں، وہ ایمبیسڈر ہیں کہ نہیں، تو گورنمنٹ آف انڈیا یہی کہے گی کہ یا جے قید کر کے بھیج دیجئے یا وہاں کسی پاگل خانے میں رکھ دیجئے۔ دونوں ہی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جب تک اس بات کی تحقیق نہیں کر لیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔
اب ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہہ رہا میں اللہ کا رسول ہوں. اب ہم اللہ سے تو ڈائریکٹ بات بھی نہیں کر سکتے کہ پالنے والے واقعی یہ تیرا رسول ہے یا نہیں ہے. جیسے وہ کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اس نے مجھ کو بھیجا. اچھا یہ ایسا نہیں کہ جھوٹے پیدا نہیں ہوتے, ہر دور میں جھوٹوں کی تعداد رہی ہے. کتنے آدمی یہاں ایک دوسرے کو فریب دیتے رہتے ہیں اور ٹھگتے رہتے ہیں, تو فریب کی تو کوئی حد نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, میں رسول اللہ کی کا نائب ہوں, میں اس کا جانشین ہوں, میں ان کا امام ہوں. ہم مانے کیسے؟ آپ کو معلوم ہے اب تک نہ جانے کتنے مہدی پیدا ہو چکے, نام کے مہدی نہیں بھائی, اصلی والے امام مہدی ہوں کہہ رہے. اچھا آپ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ ہو اور ہم ان کا انکار کریں, یہ بھی ہے. تو اب دیکھیں نا کہ اس کو اپنے ڈاکومنٹس دکھانے ہوتے ہیں, جن ڈاکومنٹس کو ہم پہچانتے ہیں. اس کے پاس ایسا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, اور اس ڈاکومنٹ کو ہم اگر وہ ہو بھی اس کے پاس تو ہمیں اس کی سند کو جانچنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا, کیونکہ مہر نبوت موجود تھی مگر مہر نبوت کو سمجھنے والی نظر تو ہو. مہر نبوت تو جب پیغمبر پیدا ہوئے اسی وقت سے تھی, کوئی نئی مہر نبوت تھوڑی ہے, مگر اس کو پہچاننا مشکل ہے. تو سب سے پہلی بات بینات کا مقصد ہوتا ہے, پرپز ہوتا ہے. بینات کا پرپز ہوتا ہے کہ اللہ کا جو منصب والا آدمی ہے, اللہ کا جو عہدیدار ہے, چاہے وہ نبی ہو اس کی طرف سے یا اسے امام مقرر کیا گیا ہو, وہ لاتا ہے معجزہ, دکھاتا ہے اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ میں ادھر کا ہوں, تمہارا جیسا نہیں ہوں. یا یہ تو ہمارے جیسے تھے, اگر ہمارے جیسے تھے تو آپ ایک نہیں, تمام مسلمان مل کے انگلی اٹھائیے, چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نہیں, آپ 1.5 ٹکڑے میں کر دیجئے, پون اور چوتھائی کر دیجئے. تمام مسلمان انگلی اگر لگا دیں کہ چاند ٹکڑے ہو جائے, 2 ٹکڑے ہو جائے, تو کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہمارا جیسا کیسے؟ ہمارا جیسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ ادھر سے آیا ہے. جب وہ ادھر سے آیا ہے تو اپنے دعوے کے ثبوت میں کچھ پیش کرے گا کہ میں ادھر والا تمہارے جیسا نہیں ہوں, میں ادھر والا ہوں. اور جب وہ دعوے کے ثبوت میں پیش کرتا ہے تو پہلی بات معجزے کا مقصد ہوتا ہے, پرپس. میراکل کا پرپس ہونا چاہیے کہ کس لیے یہ معجزہ پیش کیا گیا. جب لوگ کسی صاحب منصب کے بارے میں سوال کریں یا انکار کریں, ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عملاً انکار کریں تب بھی معجزہ ہوتا ہے. فرعون کہہ رہا تھا موسیٰ سے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو, کیسے کہتے ہو تم نبی ہو, تم تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے, ہماری غلام قوم کے فرد ہو, تم کہاں سے نبی ہو سکتے ہو؟ مان لیجئے. جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ عصا ڈال دیا, اپنا لکڑی ہاتھ میں تھی. اللہ نے کہا دکھاؤ اس کو. جناب لکڑی تو آج تک سانپ نہیں بنی ہے دنیا میں, کوئی ایسی ترقی ابھی تک نہیں ہوئی جو لکڑی کو سانپ بنا دے, اژدہا بنا دے. مگر ادھر جناب موسیٰ نے ڈالا اور ادھر وہ اژدہا بن کر کے بھاگنے لگا. نہ صرف یہ بلکہ اس نے جو جادوگر جادو کر سکتے ہیں, پہلے بھی تھا, انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی تھیں, ان چھوٹی چھوٹی رسیوں کے بھی سانپ بن گئے تھے. اس سانپ نے کیا کیا, اور جناب موسیٰ کا تو اب کوئی کنٹرول ہی نہیں رہ گیا لکڑی ڈالنے کے بعد. خالی اتنا ہی کہا تھا کہ اس عصا کو ڈال دو, انہوں نے ڈال دیا. باقی سارا کام تو اسی کا ہے جو بینہ دے رہا ہے. ادھر سے جس نے اب دستاویز, الہی دستاویز شروع ہو گئی کہ یہ میرا والا ہے, کہ تم نے اتنے نے مل کے جو سانپ بنائے تھے سب کھا لیے. اس کے بعد جناب موسیٰ کی طرف وحی کی. اچھا وحی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کو پتا ہے کہ وحی آ گئی, باقی دنیا کو تو خبر ہوتی بھی نہیں. وحی پیغمبر کی طرف کی, اے موسیٰ اب عصا کو اٹھاؤ. تو بتائیے اتنا بڑا اژدہا گھوم رہا ہے, جناب موسیٰ چاہتے تھے کہ اس اژدہے کو اٹھائیں. تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے اس کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا کہ حکم ہوا اٹھاؤ, لیکن منہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور اس کو اٹھا لیا. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے چھٹے امام سے ایک سوال بھی کیا گیا کہ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھایا تو جب کہ حکم خدا ہو چکا تھا, جانتے تھے کہ یہ لکڑی ہے اور اللہ کے حکم سے یہ سانپ بنی ہے, اس کے باوجود اس کے منہ پر انہوں نے کپڑا ڈالا اور تب اٹھایا.
اور جناب ابراہیم علیہ السلام جو ان سے پہلے نبی تھے ان کو دیکھا ہے کہ وہ آگ میں جا رہے تھے، جس وقت سب کو خوف ہونا چاہیے جلتی ہوئی آگ میں گر رہے تھے، اور جہاں ملائکہ پریشان تھے، فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی، اور ان کا اطمینان یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس سے حاجت ہے اسے معلوم ہے۔ تو دو نبیوں کے اس عمل میں فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو ان کا فطری ڈر تھا، جبکہ جناب موسیٰ کی جلالت، ان کا غصہ، ان کا روب، کسی معاذ اللہ کوئی کمزور آدمی نہ تھے۔ فرزند رسول نے ارشاد فرمایا ایک فرق ہے موسیٰ میں اور ابراہیم میں، ابراہیم جس وقت آگ میں ڈالے گئے ان کے صلب میں ہم محمد و آل محمد موجود تھے، موسیٰ جب عصا اٹھانا چاہتے تھے تو ہم ان کے صلب میں موجود نہ تھے۔ گویا یہ اطمینان ابراہیم محمد و آل محمد کی موجودگی کا نتیجہ ہے۔ ارے جس کے صلب میں نور علی موجود ہو، جس کے صلب میں نور حسن و حسین موجود ہو، نور پیغمبر موجود ہو، اسے کیا خوف جب ان کا نام لے کے یا علی کہہ کے ہم بے خوف ہو جاتے ہیں۔ بس ارباب کرم۔ تو اس کا مطلب ہے بینہ کی معجزے کی پہلی ضرورت آپ دیکھ لیجئے گا، مقصد معجزہ کیا ہے؟ کوئی آدمی ایسا جو اللہ کی طرف سے صاحب منصب ہو، اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے، تم ادھر کے ہو بتاؤ۔ اب وہ وہی ثبوت دے جس کو، اچھا اب اگر وہ ثبوت دینے میں کوئی ایسی بات کرے جو دوسرے بھی کر سکتے ہیں تو ثبوت ہی نہیں ہوا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہونا چاہیے، جو عام نہ ہو، غیر معمولی ہو۔ لکڑی سانپ نہیں بنتی، لکڑی سانپ بن کے نگل بھی لے تو سب کو ہضم نہیں کر سکتی، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، مگر طلب ایسی کہ جو عام طور پر عام حالات میں ممکن نہ ہو، واقعے کو غیر معمولی ہونا چاہیے۔ اگر عام واقعہ ہے، عام معاملہ ہے تو معجزہ نہیں بنے گا۔ مان لیجئے کہ ایک صاحب بہت بیمار تھے، سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ایک ڈاکٹر صاحب نے دوا پلا دی، وہ ٹھیک ہو گئے، یہ معجزہ ہے؟ بھئی معجزہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سب ساری دنیا کہے گی جو عام ڈاکٹروں کو دوا نہیں معلوم تھی وہ ان کو معلوم تھی، یا یہ کہ اتفاق سے سوٹ کر گئی، چانس تھا، دوا دی گئی، بچ گئے، یہ معجزہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر کوئی مردہ ہو، اس مردے کو کوئی زندہ کرے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے اور اسے ٹھوکر مارے اور کہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کوئی نابینا، یہ تو ہو جاتا ہے کہ آج دنیا نے اتنی ترقی کی کہ آنکھ نکال کے کسی آدمی کی آپریشن کر کے کسی دوسرے کی آنکھ لگا دی جائے، دیکھنے لگے۔ مگر جو بچپن سے نابینا ہو، جس کی بینائی کے ملنے کا کوئی امکان نہ ہو، کوئی آدمی خالی ہاتھ پھیرے اور وہ بینا ہو جائے، یہ معجزہ ہوگا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں معجزہ یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کی گردن آپ کاٹ دیں اور وہ قتل ہو جائے اور مر جائے جیسے نمرود نے کیا تھا۔ معجزہ یہ ہے کہ اگر تابوت لا کے سامنے رکھ دیا جائے، تابوت میں زندہ آدمی لیٹا ہوا ہو، اور صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ہوتے تو یہ علم بھی ہوتا کہ یہ لیٹنے والا زندہ ہے کہ مردہ ہے، اور امام یہ بتا سکتا تھا کہ بھائی زندہ کو لائے ہو، نماز جنازہ کیوں کر پڑھاؤں؟ آپ نے خالی یہ پوچھا نماز جنازہ پڑھا دوں؟ بار بار پوچھا نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا ہاں نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اماں کو بھی لے کے آئے تھے، ایسے موقع پتہ نہیں کیسی کیسی امائیں ہوتی ہیں، پہنچ جاتی ہیں، نماز جنازہ پڑھا دوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہاتھ سے قتل کر دیا جاتا، دھمکا کے مار دیا جاتا تو معجزہ نہیں تھا، مگر ادھر نماز جنازہ ختم ہو گئی، ادھر اب جو اس کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ مذاق ہو رہا ہے، اٹھو اٹھو، اب وہ نہیں اٹھتے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صاحب اعجاز ہے
یہ اس کی طرف سے مقرر کردہ ہے. اس کے اختیارات یہ دکھائے جا رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ارادہ ہو جائے کہ نماز جنازہ ہونا چاہیے, یہی کافی ہے. سب آپ کے سامنے ہے کہ انکار عملاً انکار کیا گیا تھا کہ آپ امام نہیں ہیں, یہ عملی انکار ہے. تو اب جب انکار عملاً ہے تو آپ نے عملاً ہی اس کو اقرار کر کے دکھایا. اور میں اب کہتا ہوں کہ اگر دوسری منزل بھی نکل گئی کہ واقعہ غیر معمولی ہو, کسی دعوے کے ثبوت میں پیش کیا جائے اور صرف اب دعوے کا ثبوت نہ ہو, ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ غیر معمولی واقعات دنیا میں بہت ہو جائیں. ایک سے ایک لوگ ہیں آج کی دنیا, مان لیجئے کیا کرتے ہیں, وہ دانت سے جہاز کھینچ رہے, پورا ہوائی جہاز رسی بندھی ہوئی ہے اور دانت سے ہوائی جہاز کھینچتے ہیں, معلوم ہوا آدھا کلو بلیڈ چبا گئے, یہ ریزر لیے وہ چبا رہے ہیں, اتنی بوتلیں کھا گئے, شیشہ کھا لیا. یہ سب غیر معمولی واقعات ہیں. مگر اب یہ غیر معمولی واقعات ہونے کی وجہ سے قدرت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر بات جو غیر معمولی ہو جائے اس کو رد ضرور کرے. اس لیے کہ دیکھیے ایک بات ہے, دنیا میں کہیں نہ کہیں ایکسٹرا آرڈنری واقعات ہوتے رہیں گے, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, ایک سے بڑھ کے دوسرا, دوسرے سے بڑھ کے تیسرا, تیسرے سے بڑھ کے چوتھا. اچھا اگر قدرت رد کرتی بھی چلی جائے کہ ایک آدمی کے جواب میں دوسرا لائے, دوسرے کے جواب میں تیسرا لائے, تو آخر میں تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری رہے گا ہی. تو یہ ایکسٹرا ہمارے یہاں آپ کو ایسے ملیں گے, 9 سال کا بچہ معلوم ہے MBBS ہو گیا. اب کچھ ایسی تھی اس کے اندر صلاحیت آ گئی کہ 9-10 سال کی عمر میں MBBS بن گیا. ایسا کہ اسے زبانی کیلکولیٹر اتنی تیزی سے حساب نہیں کر پاتا, وہ کر دیتا ہے. تو غیر معمولی واقعات پیش آ سکتے ہیں, مگر کیا اس غیر معمولی واقعے کو اس نے اپنے اللہ کی طرف سے صاحب منصب ہونے کے ثبوت میں پیش کیا ہے؟ اگر وہ اس ثبوت میں پیش کرے گا تو پھر اب پروردگار عالم کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اسے رد کرے. بھئی ہم یہاں پر آئے, ہم جو چاہیں کہتے پھریں, اگر ہم 10 آدمیوں سے بھی کہیں ہم ہندوستان کے سفیر ہیں اور اس سفارت کے اوپر آئیں, تو کیا ضروری ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ ہمارے پیچھے لگ جائے کہ جھوٹ بول رہا ہے پکڑو اس کو؟ اسے مطلب ہی نہیں ہے. جب ہم گورنمنٹ کے آفس میں پہنچے اور ہم نے کہا کہ ہم سفیر ہیں انڈیا کے, تب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان سے پوچھیں, اور اب ہندوستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں میرا سفیر نہیں. تو اگر کوئی کہے میں اللہ کا نبی اور دیکھو میرا یہ میں تمہارے سامنے ثبوت پیش کر رہا ہوں, تو یہ جو غیر معمولی واقعہ ہے قدرت اب اس کو رد کرے گی. نہیں, تم اللہ میری طرف سے نہیں ہو, اب میری ذمہ داری ہے کہ تمہارے یہ ڈاکومنٹس جو تم معجزے کی صورت میں پیش کر رہے ہو اس کا جواب ہم لے آئیں. ایسا ہوا ہے؟ بتائیے آپ. ارے بھئی ہمارے ہاں ایک سے ایک جادوگر ہوتے ہیں, کیا ہر جادو کو قدرت نے رد کر دیا ہے؟ اگر رد کر دیا ہوتا تو جادو ہوتا ہی نہیں. سحر موجود ہے ہمارے ہاں, تانترک ہوتے ہیں ہندوستان میں, تو وہ جو جادو کرتے ہیں نظر بندی ہوتی ہے, تو ہر نظر بندی کو خدا کو رد کرنا ضروری نہیں. مگر امام معصوم بیٹھا ہے, کھانا شروع ہوا ہے, ہندی شعبدہ باز جادوگر کو بلایا گیا ہے. اگر وہ درمیان میں کچھ نہ کرتا تو حضرت کو ضرورت ہی نہیں تھی, مگر جب آپ روٹی توڑنے کے لیے اٹھاتے تھے وہ کچھ کرتا تھا, روٹی غائب ہو جاتی تھی. یعنی وہ ثبوت پیش کرنے کے لیے, رد کرنے کے لیے آیا تھا, آپ نہیں, اور بتانا چاہتا تھا ہم ہیں. تو آپ کو ذمہ داری تھی کہ بتائیں ہم نہ اور ہیں تم اور ہو, ہماری بات ہے. اگر آپ یہ بھی اشارہ چاہتے تو وہ لاکھ کوشش کرتا, روٹی ہاتھ سے نکلتی نہیں. یہ ہو سکتا تھا امام کے اقتدار میں کہ وہ کوشش کرتا, آپ اس کے مقابلے میں ایسا معجزہ لاتے کہ اس کا جادو فیل کر جاتا. مگر ایسی صورت میں جادوگر کی حیثیت واضح ہو جاتی کہ کم جانتا ہے, امام کی عظمت کا اعتراف نہ ہوتا, امام کی شناخت نہ ہو پاتی. بس آپ نے خالی ایک مرتبہ 2-3 بار اس کو گھورا, جب اس نے یہ حرکت کی, قالین میں جو شیر بنا ہوا تھا, قالین لگا ہوا تھا, خالی قالین کے شیر سے کہا اسے نگل لے. میں کہوں گا موسیٰ آپ کو عصا کی ضرورت ہوئی تھی کہ آپ نے پھینکنے کا اشارہ کیا, امام معصوم نے بس صرف اس سے کہا تھا کہ نکل آ اور نگل لے, اور وہ شیر قالین نکلا اب اصل شیر کی صورت میں, اور اس نے اس جادوگر کو نگلا
اور اس کے بعد حکم دیا واپس چلا جا. جب اپنی جگہ واپس گیا تو قالین میں ایک سوت کی بھی موٹائی نہیں تھی. جتنا بڑا قالین تھا. اور اس کے بعد جب بار بار التجا کی گئی فرزند رسول اس جادوگر کو واپس کروا دیجئے, واپس کر سکتے تھے, واپس کروا سکتے تھے, مگر اگر واپس آ جاتا تو ساری دنیا کہتی کہ ایک شعبدہ تھا, تھوڑی دیر کے لیے نظروں کا دھوکہ ہو گیا تھا. امام نے فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے جن سانپوں کو نگلا تھا ان رسیوں کو واپس کر دیا ہوتا تو ہم بھی واپس کر دیتے. ذہن عالی میں محفوظ رہے. تو واقعے کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے دعوی ثبوت, نبوت کا ثبوت, جس نے دعویٰ کیا ہے امامت کا ثبوت دے, اور واقعہ غیر معمولی ہو, اس واقعے کو رد نہ کیا جا سکے, رد نہ ہو کبھی, اس میں ریووکیبلٹی ہونی چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس دعوے کے باطل ہونے کی پہلے سے کوئی وجہ موجود نہ ہو. دیکھیں دو طرح سے دعویٰ باطل ہوتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں یا میں امام ہوں, اس کی طرف سے ہوں, اس کا خود ایسا کردار موجود ہے کہ کسی دعوے کی ضرورت ہی نہیں. اب آپ خود بتائیے, اگر ذرا سی بھی عقل کسی انسان کے پاس ہو اور امام صاحب کو بتایا جائے کہ امام صاحب شراب بھی پیتے ہیں ہمارے, معاذ اللہ, دنیا میں ایسے امام بھی موجود ہیں, ائمہ کفر ہیں, بیٹھے پی رہے ہیں. اچھا وہ مریدین کو سمجھا بھی دیتے ہیں, عقل بھی سکھا دیتے ہیں, بھئی شراب تو تبھی تک ہوتی ہے جب تک ہونٹوں کے تک ہے, اور ادھر منہ میں گئی نہیں کہ دودھ بن گئی. یہ معجزہ ان کے منہ کا ہے کہ شراب جہاں سے جاتی ہے پہ منہ میں دودھ بن جاتی ہے اور وہ دودھ پی لیتے ہیں. اس پر ایک خطیب اہل بیت نے اچھی بات کہی تھی کہ بھائی سیدھے سیدھے دودھ ہی کیوں نہیں پی لیتے, اتنی جھنجھٹ کی کیا ضرورت, سستا بھی ہے شراب کے مقابلے میں, سیدھے سے دودھ پی لیں. تو اب اگر کوئی کسی کا کردار اس طرح کا ہو, جھوٹ بول رہا ہو, بد کردار ہو, اور وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں, امام ہوں, تو کیا ضرورت ہے کچھ بھی پیش کرے, اسے ایگزامن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جاہل مطلق ہے, وہ کہتا میں وہاں کا فارغ التحصیل ہوں, ہمیں گفتگو کر کے ہی معلوم ہو کہ ڈگری کیا دیکھیں. ڈگری تو تب دیکھی جاتی جب معلوم ہوتا کہ ہاں کچھ اس میں دم ہے, یا کوئی سچا صاحب منصب انکار کر گیا ہو. کسی کے پیچھے بھئی اس کی بھی تو دلیل ہونی چاہیے. جب آنے والے نے یہ کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اب کتنے بھی معجزے لے کے چلے آئے اس کی حماقت کو کیا کہیں. جب وہاں سے یہ بات کہہ دی گئی کہ میں آخری نبی ہوں, اب کوئی نہیں آئے گا, تو جتنے آئیں گے سب جھوٹے ہوں گے. کچھ پیش کریں, ان کی کسی سند کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی. جب کہہ دیا کہ سلونی سلونی, اب اس دعوے کو میرے بعد کوئی نہیں کرے گا. جو سلونی کا دعویٰ کرے خود ہی جھوٹا ہے, چاہے ہر جواب دے جائے. اس لیے 4 باتیں جب آپ کو مل جائیں تو سمجھ لیجئے معجزہ ہے. 4 باتیں ہونی چاہیے. پہلی بات اس کے اندر یہ کہ معجزہ دکھایا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے, بینات کو لایا جاتا ہے اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نبی یا امام ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ واقعہ عام واقعہ نہ ہو کہ لوگ بھی اسے پیش کر سکیں, غیر معمولی ہو, ایکسٹراڈنری ہو. اور جب وہ یہ دکھا دے تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ بات سچ نہ کہہ رہا ہو تو اس کو باطل پر وہ ثابت کرے, اس کی بات جھوٹی بھی ثابت نہ ہو, irrevocable رہے. عیسیٰ نے کہا میں خدا کی طرف سے ہوں, معجزہ پیش کیا, آج تک اس کی رد نہیں آئی. اسی طرح. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی پہلے سے آنے والا ایسی بات نہ پیش کر گیا ہو جس کی وجہ سے اس کے مدعی نبوت یا امامت ہونے میں شک ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یقین ہے آپ کو تو اس کے معجزے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ نہ کہیے کہ صاحب بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کے بارے میں, جب کہا جاتا ہے کہ قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے اور قرآن ایسی کتاب پیغمبر نے پیش کی اور پورے عرب کو چیلنج کیا 10 سورے لاؤ. چلو نہ صحیح اس کا جواب نہیں لا سکتے, 10 سوروں کا جواب لے آؤ, 1 سورے کا جواب لے آؤ. جب جواب نہیں آ سکا تو کہا گیا معجزہ ہے. تو اب انہوں نے ایک اس میں نکالی, ارے بھائی شیکسپیئر کے ڈراموں کا بھی جواب نہیں, غالب کی شاعری کا جواب نہیں, اور فلاں صاحب کی کتاب کا جواب نہیں, اور آئنسٹائن کی سائنس کا جواب نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کا جواب نہیں, بالکل صحیح,
مگر کیا ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نبی ہیں؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم امام ہیں اور ہم بطور ثبوت اس کو پیش کر رہے ہیں؟ غالب نے کہا ہو کہ صاحب ہم نبی یا امام ہیں اور یہ ہم اپنی شاعری بطور ثبوت پیش کر رہے ہیں. جس دن یہ کہہ دیتا قدرت اس سے بڑا شاعر پیدا کر دیتی. شیکسپیئر جس دن کہہ دیتا اس سے بڑے کو پیدا کرنا اس کی طرف سے ذمہ داری ہو جاتی. اہل بیت علیہم السلام اور نبی کا کمال یہ ہے کہ جب وہ چیز انہوں نے پیش کی تو اپنے صاحب منصب ہونے کے اعلان کے ساتھ پیش کی. قرآن اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتا تو اللہ پر لازم تھا کہ اس سے بہتر کتاب لا کر کے اس کا جواب پیش کرے، مگر ساری دنیا کا عاجز ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن نہیں، یہ سند مصطفیٰ ہے. صلوات بھائی محمد و آل محمد. بس یہ بات یاد رکھیے گا، بہت ضروری میرے بچوں، خاص طور سے یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ معجزہ نہ طلب کیا کیجئے کہ معجزہ ہو جائے اور دیکھ لیں. معجزے سے ماننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بس یہ بات ہے کہ جب دعوے کی ثبوت کی ضرورت، ان کی طرف سے باقی جو کچھ عطا ہو رہی ہو وہ سب ان کی کرامت ہے، ان کی شرافت ہے، ان کی عظمت ہے، لیکن معجزہ صرف حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. میں آپ سے بتائیے کسی آدمی کا کہ کپڑا ایسا ہو سکتا ہے کہ کپڑا پہن کے کوئی کھڑا نہ ہو سکے؟ ابھی لوہے کے آپ ہم کو زیرہ بختر بھی پہنا دیجئے 1 کنٹل کا تو بھی ہم ہمس کے کھڑے تو ہو ہی جائیں گے. رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. جناب عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا، کچھ لوگوں نے ان کو سمجھا دیا ہوگا، خاندان میں تو یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے کہ آپ بھی میراث لے لیجئے رسول اللہ کی. اور امیر المومنین، پیغمبر کا لباس، پیغمبر کا امامہ، یہ متبرک بھی رہا ہوگا کہ پیغمبر کا ہے کہ میں چچا ہوں اور تم بھتیجے ہو، مجھے میراث ملنی چاہیے. امیر المومنین نے فقہ کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی، فقہی اعتبار سے آپ نے گفتگو نہیں کی، بلکہ کہا چچا بس ایسا کیجئے کہ یہ کپڑے پہن کے آپ کھڑے ہو جائیے، پہن لیجئے یہ ابا قبا، سر پہ امامہ رکھیے. وہ بھی کوئی زیرہ بختر نہیں تھا، امامہ ابا قبا، یہی عام کپڑوں کی رسول اللہ جو پہنتے تھے آپ پہنیے اور کھڑے ہو جائیے. بھائی پہنا انہوں نے، اب کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. یہ ہے معجزہ. اس لیے کہ اگر کھڑے ہو جاتے تو بھی دنیا اس شک میں مبتلا ہو جاتی کہ نائب یہ ہیں یا علی ہیں. ثبوت نیابت کے لیے ضروری تھا. انہوں نے کہا اچھا تم پہنو. امیر المومنین نے لباس پہنا اور ویسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے رسول کھڑے ہوتے تھے. بس شرماوے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بینات ہوتے ہیں، کبھی آپ نے پتھروں کو بولتے دیکھا ہے کہ پتھر سے آواز آ رہی ہو؟ ارے بھائی ٹیلی ویژن میں جو انسٹرومنٹ لگے رہتے ہیں یا جو ڈیوائسز اس میں لگی ہوئی ہیں ان میں بھی ایک پوری پروسیس ہے. جب لگائی جاتی ہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، جب اسمبل کی جاتی ہے. لیکن آپ ایک لوہے کا ٹکڑا رکھ دیں اور بولنے لگے اور ایک پتھر رکھ دیں اور بولنے لگے. مگر رسول کے ہاتھوں پر سنگریزے تسبیح کرنے لگتے تھے، جیسے ہی اٹھاتے تھے پتھر بولتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ثبوت دینے کے لیے کہ یہ عام آدمی نہیں، ادھر سے ہے، اس کے ہاتھ پر پتھر بول سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں خالی پتھر نہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو پتھر کو بلوایا بھی جا سکتا ہے، ہاتھ پر لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور جناب محمد حنفیہ آپ کی چچا ہوئے جناب محمد حنفیہ. اور وہ میں نے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا، تفصیلات میں پیش نہیں کرنا چاہتا، صرف دلیل کی صورت میں، کہ مکے میں حج کے موقع کے اوپر امامت کو سے دنیا کو روش راست کرانے کے لیے جناب محمد حنفیہ سے کہا امام نے کہ پوچھئے حجر اسود سے، کہیے کہ آپ کی امامت کی گواہی دے. ارے بھائی جتوں کا جی چاہے آج جا کے پوچھ لیں، جو گواہی دے دے. ہم یہیں سے یقین سے بتاتے ہیں کچھ نہیں کہے گا، بغیر پوچھے ہی ہم بتائے دے رہے ہیں. مگر محمد حنفیہ نے آواز دی، پتھر سے کچھ آواز نہیں آئی. امام نے کہا کہ گواہی دے دے، پتھر بول اٹھا. حجر اسود نے گواہی دے دی. شاید پتھر اسی دن کے لیے چپ رہا ہو کہ کسی ایک دن تو امام منصوص من اللہ کی گواہی دینی ہے.
اور اب دنیا کو یقین کر لینا چاہیے کہ جو پتھر دنیا میں بول کے امامت کی گواہی دے سکتا ہے، وہ چومنے والوں کے ایمان کی گواہی اگر قیامت میں دے دے تو تعجب نہ کریں۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ پھر انشاءاللہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی بات اس رخ پر کہ اس میں اس آیہ کریمہ میں آپ غور فرمائیے گا، ایک لفظ بینات کی آئی ہے، ایک میزان ہے، ایک کتاب ہے، کیونکہ جب تک ان زینوں سے ہم لوگ نہیں گزریں گے اپنے موضوع تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ جب گفتگو ہونی ہے تو اگر یہ بات بھی ذہن نشین ہو گئی ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیوں ہوتا ہے اور معجزہ کب ہوتا ہے اور معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان چار چیزوں کو تلاش کر لیجیے گا۔ مقصد معجزہ ہونا چاہیے، معجزے کو غیر معمولی ہونا چاہیے، اس غیر معمولی واقعے کو کبھی رد نہ ہونا چاہیے، وہ ریووک نہیں کیا جا سکتا، اور چوتھی بات پہلے سے کوئی ایسی موجود نہ ہو جو دعویٰ کرنے والے کے دعوے کو ہی باطل کرتی ہو۔ اگر یہ چار باتیں ہوں گی تو یہ معجزہ ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو یعنی اس کا مطلب ہے معجزہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، دیا جاتا ہے، اور ان خاص باتوں کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ آدمی انسانوں تک وہ پیغام الہی پہنچا دے کہ جس کی وجہ سے انسانی معاشرہ اس بات پر جو عدل پروردگار ہے، جس عدل کو وہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس پر قائم ہو جائے۔ آج شب جمعہ ہے، اور آپ حضرات بالکل متوجہ بھی رہے ہیں عبادات کے اندر، اور یہ آپ نے دعائیں کی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ معجزوں کے ظہور کے بجائے آپ کے پاس دعا خود ایک معجزہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو بہت سے ایسے کام دنیا میں ہیں جو دعاؤں سے ہو سکتے ہیں اور بغیر دعا کے نہیں ہوتے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب جو اللہ نے طے کر لیا وہی ہونا ہے، دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے جو طے کر لیا ہے وہی ہونا ہے، یہ بات یہ پوری ایک بحث ہے الگ، کیونکہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دعا کرے گا، تو وہ طے کرنا اس کا کوئی خطرہ اس میں نہیں ہوتا۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے ہمارا یہ طے ہے، اس کے بعد یہ کرے گا تو اس کے بعد ہم یہ کریں گے، تو یہ بھی طے ہے کہ ہم اس کے بعد اس کو عطا بھی کر دیں گے۔ تو اور یہ اس کا ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ ثبوت یہ ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب راہب آیا ہے، تو راہب تو ہم لوگ اس لیے کہہ دیتے ہیں، ورنہ راہب کے تو معنی ہی یہ ہوتے ہیں جو دنیا کو ترک کر دے، تو بیوی بچے سے کیا لینا دینا اس کو۔ مطلب یہ کہ ایک عیسائی متقی شخص تھا جو پیغمبر کے پاس دعا کرانے کے لیے آیا تھا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دعا نہیں کیجئے اس کے لیے۔ پیغمبر نے دعا روک دی، آپ یہ سنتے رہتے ہیں۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کیا پیغمبر جتنی دعائیں کرتے تھے اور جو دعا کرواتا تھا سب اللہ اسی وقت قبول کر لیتا تھا؟ ارے پیغمبر کی یہ دعا نہ رہی ہوگی کہ ہر آدمی مسلمان ہو جائے؟ یعنی آپ بتائیے، ساری دنیا کے سارے سماج کے سدھر جانے کی آپ نے دعا کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی؟ کون اللہ کا صاحب منصب ایسا ہوگا، منصب دار، جو چاہے گا کہ کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں؟ پیغمبر تو سب کے لیے چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی دعائیں جو مشیت پروردگار میں مطابق آ جاتی ہیں وہ قبول کر لیتا ہے، اور جو نہیں قبول کرتا اس کے پیچھے اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ ہے تو جب پیغمبر کی دعا تھی تو اب وہ دعا کرتے اللہ کی مشیت کے مطابق نہیں تھا، نہیں دی، بات ختم ہو جاتی۔ ان سے تو خالی کہہ رہا تھا دعا کر لیجئے، یہ تھوڑی کہہ رہا تھا۔ مگر ادھر منع کیا دعا نہ کیجیے گا، اور ادھر ارباب کرم چھوٹا نواسا سامنے آیا، پیغمبر کو مزمحل دیکھا، دعا کے لیے منع کر دیا گیا، تو اس بات کی بھی گویا اطلاع ہو گئی۔ بس امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان یہی کیا جاتا ہے کہ حضرت نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا دعا کے لیے آیا تھا، دعا کے لیے منع کیا گیا، آپ نے فرمایا میں نے ایک بیٹا دیا۔ پیغمبر نے منع کیا، کہا 2، یہاں تک کہ 7 بچوں تک بات پہنچ گئی۔ جب 7 بیٹوں تک بات پہنچ گئی تو جبرائیل نے کہا اے خدا کے رسول آپ خاموش رہیے، پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حسین جتنے بیٹے عطا کرے گا ہم سب دیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو منع کیا تھا، رسول کی معاذ اللہ اہانت ہو گئی۔ دیکھیے پیغمبر کو اس موقع پر دعا کرنے سے منع کیا گیا تھا، عطا کرنے سے نہیں منع کیا گیا تھا۔
دعا اور ہوتی ہے، عطا اور ہوتی ہے۔ دعا مومنین کرتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے، مومنین کو عطا کرنے کا اختیار نہیں۔ مومنین کی دعا جب قبولیت پر پہنچتی ہے تو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اہل بیت کو یہ اختیار دیا ہے کہ کبھی موقع ہو تو دعا کرو، کبھی موقع ہو تو اپنی طرف سے عطا کرو۔ بس ارباب کرم، یہ حسینیہ زہرا جس میں یہ مجلس عزا برپا ہوئی ہے، اس سے بہتر موقع دعا کا کیا ہو سکتا ہے؟ اب اندازہ فرمائیے گا اور خود سوچئے گا کہ اگر بھئی ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، ہم تو یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ جب ہماری مجلس ہوتی ہے تو ہمارا امام موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ جب ان کے جد کی مجلس ہے تو وہ خود ہی موجود نہ ہوں، اس پر ہمیں تعجب ہوگا۔ ان کے جد کی مجلس ہے تو امام کو موجود ہونا چاہیے۔ امام زمانہ کی اگر موجودگی ہو اور کوئی بھی دعا کی جائے، آپ خود اندازہ کیجئے گا جب سب آمین کہیں تو اس میں امام وقت بھی موجود ہوتا ہوگا آمین کہنے کے لیے۔ اور اگر یہ ہے کہ جب ہمارے عقائد کے اعتبار سے یہی ہے، نظریہ یہی ہے کہ حسین کی مجلس برپا ہو جائے تو دکھیاری ماں ضرور آتی ہے۔ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا مجلس کے اندر پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں، اور جب رونے والوں کو دیکھتی ہیں کہ آنسو بہہ رہے ہیں تو ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ تو اگر ایسے موقع کے اوپر مومنین دعا کریں، اس لیے کہ دیکھیے بہت سی ایسی دروازے ہیں، امام فرما رہے تھے، چھٹے امام نے فرمایا ایسے بہت سے دروازے ہیں اللہ کے، تم نے نہیں دیکھا کہ دروازہ جب تک کھٹکھٹایا نہیں جاتا، اس پر آواز نہیں دی جاتی، نہیں کھلتا۔ تو ایسے بہت سے مقامات بلند ہیں، جب تک دعا نہیں کی جاتی وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اپنی دعاؤں پر کم بھروسہ کرو، مومنین اور صالح مومنین کی دعاؤں پر زیادہ بھروسہ کرو، اس لیے کہ اپنے گناہ تمہارے سامنے ہیں۔ جب تمہارے لیے دوسرے مومنین، تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور کیسی کیسی دعائیں آپ اندازہ کریں، آپ عید کی خطبے میں جب دعا پڑھتے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے کہ دعا کے اللہم، جس وقت آپ دعا کرتے ہیں ادخل فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد، یا اللہ مجھے ہر اس نیکی میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد وآل محمد کو داخل کیا، اور ہر اس برائی سے مجھے نکال دے جس سے تو نے محمد وآل محمد کو نکالا۔ اتنا بلند مقام جہاں انبیاء نہیں پہنچ سکتے، وہ عام مومنین سے دعا کروائی جا رہی ہے۔ کر کے تو دیکھو، دعا کر کے تو دیکھو، اس مقام تک پہنچ جاؤ گے اگر دعا کرو گے۔ آج کے دن پالنے والے ہم دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے اوپر اپنی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سے التجا کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہے آمین کہہ دیں، آپ کا آمین کہہ دینا ہی عطا ہوگی۔ کہ اس مجمع میں جو اتنا بڑا کثیر مجمع تشریف فرما ہے، ایک برابر کی بلڈنگ ہے جس کا آپ تذکرہ سنتے رہتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر حکومت کی طرف سے، یو اے ای کی حکومت کی طرف سے یہ اجازت بھی ملی ہے کہ وہاں بھی عزائے امام مظلوم برپا کی جائے۔ تو انسان کا ایک احسان شناس انسان کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی احسان کرے تو کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ کم سے کم میں کہتا ہوں، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں یہ میں نہیں جانتا، میں تفصیلات سے واقف نہیں ہوں، یہاں کی حکومت کی تفصیلات سے، مگر لوگ جاتے وہی ہیں جس جگہ پر عدل و انصاف ہوتا ہے۔ کسی ایسے ملک میں کیوں آپ اپنے ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ فساد میں کون رہے، خونریزی میں کون رہے، جان محفوظ نہیں ہے وہاں کون رہے؟ اس کا مطلب ہے ایسی جگہ پر آنا۔ اور امام نے فرمایا، امیر المومنین نے، یاد رکھو کہ عدل کے ساتھ کافر حکومت رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر حکومت میں ظلم ہوگا تو حکومت فنا ہو جائے گی، حکومت میں عدل و انصاف ہوگا تو حکومت برقرار رہے گی۔ ہم کم سے کم حکام کے یہ تمام مومنین و مومنات شکر گزار ہیں کہ انہوں نے غریب و بے کس و مظلوم کے ماتم کے میں تعاون دیا ہے۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ بھی فرمائے، اس کو قبول بھی فرمائے۔ اور پھر خاص طور سے یہ حسینیہ زہرا کے جتنے اراکین جو گزر چکے، جنہوں نے سوچا تھا، جو مجلسوں میں شریک ہو چکے، جو اس وقت والنٹیئرز موجود ہیں اور جو اس وقت خدمت کر رہے ہیں، ان سے تعاون بھی کریں اور ان کی توفیقات میں اضافے کی دعا بھی کریں۔
کہ پالنے والے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. کتنی زحمتوں سے انہوں نے میدان کو برابر کیا ہے جس نے مجلسیں برپا ہوں گی، کتنی زحمتیں اٹھا کر کے اس زمین کو لیا ہے جس کے اندر یہ مجلسیں برپا ہوں گی، کتنی زحمتیں اٹھا کر کے اس جگہ کو تیار کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر خلوص سے کوئی بھی نیکی کی جائے تو وہ رائگاں نہیں جاتی. اگر ان کے لیے دعا کریں تو میں کہتا ہوں ان سے پہلے ان کے والدین کے لیے دعا کریں کہ تم نے ایسی اولاد چھوڑی جو ذکر محمد و آل محمد میں تعاون کرتی ہے. اگر تمہارے دل کے اندر، تمہارے خون میں یہ پاکیزگی نہ ہوتی تو اولاد میں بھی یہ جذبہ نصرت حسینی نہ ہوتا. اس لیے خوشا حال اس ماں کا جس کا تم نے دودھ پیا، خوشا حال اس باپ کا جس کے اسلاف کے ذریعے سے تم اس دنیا میں آئے ہو، کہ پروردگار عالم ان کے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے، حاضرین کے ماں باپ کے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائے. حاضرین جو موجود ہیں ان کی دینی اور دنیاوی جتنی ضرورتیں ہیں سب پوری ہو جائیں. دنیا میں جب ہم ہیں تو ہمارے ساتھ پریشانیاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ زحمتیں بھی ہیں. پروردگار عالم ہماری ان پریشانیوں کو اور ان زحمتوں کو دور فرما، اور اگر نہیں دور ہو رہی ہیں تو ہمیں صبر کی توفیق مرحمت فرما دے تاکہ ہم اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں. جہاں جہاں عزائے امام مظلوم پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں وہاں عزاداران امام مظلوم کو خصوصیت سے محفوظ و مامون رکھ. بالخصوص دبئی میں اور اس عزا خانے میں یہ پورا عشرہ عزا اور یہ پورے 2 مہینے اور 8 دن کی عزاداری سکون و اطمینان کے ماحول میں گزرے. کوئی تفرقہ نہ پیدا ہو، کوئی حالات ایسے نہ پیدا ہوں کہ آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے. اور اس میں دیکھیے خالی دعا سے کام نہ چلے گا، اس لیے کہ امام ہی نے فرمایا جو آدمی بغیر عمل کے دعا کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے تیر چلا رہا ہو چلے کمان نہ ہو. کمان کے بغیر تیر چلانے والے کو کہا ہے جب دعا کرو تو اسی کے مطابق عمل بھی کرو. تو ایک طرف اگر آپ کی دعا ہے کہ یہاں پرسکون ماحول رہے، امن قائم رہے، تو اس امن اور سکون کو قائم کرنے میں آپ بھی تعاون کریں. جو قوانین ہیں ان کو نہ توڑیں، جس طرح کی صفائی اس کا خیال ہے اس صفائی کا خیال کریں، جو والنٹیئرز ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں. اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا. جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. کوئی ایک سن نہیں. آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں. گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے. مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں. اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا. جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. کوئی ایک سن نہیں. آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں. گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے. مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں. اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا. جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. کوئی ایک سن نہیں. آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں. گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے. مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں
جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال
سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں، آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں، آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں، آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں، آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں، آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں، آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں، آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں،
گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا، اتفاق ایسا کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں جو مومنین ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہیں، اس لیے کہ غموں کے موقع پر لڑا نہیں جاتا۔ جب کسی مظلوم و بےکس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذرا کربلا کے ان 72 کو دیکھ لیجئے، ہر سن و سال کا آدمی موجود تھا، چھوٹا بھی تھا، بڑا بھی تھا، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، کوئی ایک سن نہیں۔ آقا بھی موجود ہے، غلام بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، گویا جتنی دنیا میں جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب امام حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے، مگر اتحاد ایسا